اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ و اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے پر آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرحوم قائدین کو مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرحوم ووٹرز کو جنہوں نے اپنی زندگی میں مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے قربانیاں پیش کیں، میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نیک نام البدل ہم کو عطا بھی کرے۔ عزیزان ملت، معزز حاضرین اکرام، 65 سال کا ایک لمبا سفر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے مکمل کیا ہے، اور اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو اور سیاسی سفر کا آغاز کیا اور ابھی بھی جاری ہے۔ یہ میرا ماننا ہے کہ ایثار، جذبات اور ایک فکر کو لے کر ہمارے بزرگوں نے اس سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور یہی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس جذبات سے کام لیتی ہے۔ یہ جذبات ہی تھے جنہوں نے ہم کو 65 سال کا سفر مکمل کروایا، یہ فکر ہی تھی جس نے ان تعلیمی اداروں کو اور اسپتالوں کو قائم کیا، یہ ہماری قربانیاں تھیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ ہماری مرکز سیاسی کو ہم طاقتور بنا کر رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اور سپاہیوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اپنے جذبات کو زندہ رکھنا ہے، ایثار کو جاری رکھنا ہے، اور ہماری جو فکر ہے ایک مظلوموں کے لیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کو آنے والے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ایک تفصیلی تقریر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے سنا، اس سے پہلے محترم احمد پاشا قادری صاحب نے بھی مختصر تقریر مگر اس میں بہت اہم نکات جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اٹھائے ہیں۔ میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے اب ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے ملک میں جس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خون پسینے سے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی 200 سال کی غلامی سے آزاد کروایا، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے ایک آئین دیا، سمویدھان دیا،
اور ہمارے وطن عزیز کے آئین بنانے والے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ملک پارلیمانی جمہوریت پر چلے گا مگر اس میں شراکت داری کی بھی جمہوریت ہوگی۔ ہمارے عظیم بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا، اور طاقت کے معنی ہمارے بزرگوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ایک وزیر اعظم بن جائے اور وہ پکار پکار کر کہے کہ میرا 56 انچ کا سینہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایک شخص طاقتور وزیر اعظم بن جائے اور اپنی ایک پارٹی کی طاقت کی بنیاد پر آئین کو کمزور کر دے، جمہوری اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ ہم کو اس بات کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کو مضبوط بنائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی 65 سالہ سیاسی سفر کا سب سے بڑا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں جمہوریت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم نے عوام کے دلوں میں اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ تشدد سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور اتحاد سے آپ کی آواز ایوانوں میں پہنچتی ہے۔ یہ 65 سال کا سفر اگر رہا ہے تو اس میں ہم نے متحدہ طور پر اپنے مسائل کو حل کیا، اتحاد کو مضبوط کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہے، اور یقیناً اس سال تلنگانہ میں اسمبلی کے الیکشن ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طاقت کو برقرار رکھے گی، اپنی طاقت میں اضافہ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور تلنگانہ کی عوام تلنگانہ میں بی جے پی کو شکست دے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو نفرت کا پیغام لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے، تلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ راجستھان میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی راجستھان کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی۔ ہم راجستھان کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کرناٹکا کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عنقریب میں اعلان بھی ہوگا اس سلسلے میں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ان اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ میرے عزیز دوستو، عزتدار ماں اور بہنوں، تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں، اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تلنگانہ میں۔ اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں تلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست جب سے بنی، تلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا، تلنگانہ میں فساد نہیں ہوا، بلکہ تلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے۔ چاہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری ہو، چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہوں، فارماسیوٹیکل کی انڈسٹریز ہوں، تلنگانہ کا جی ڈی پی، ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے۔ یقیناً تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو،
یا پھر پولیس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ آج مجلس آپ کی ایک طاقت اور شناخت بن کر ابھری ہے، مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے، کوئی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلت اور مسلمان اور آدی واسیوں کے لیے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے۔ ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس اسٹریٹجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ وہ الیکشن سے 8 مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں، مگر بھارت میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے اور الیکشن کے دوران بھی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ دارالسلام جس سرزمین پر آج آپ اور ہم بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے 65 سالہ جشن کو منا رہے ہیں، یہی دفتر میں ایم ایل ایز، ایم پیز، قانون ساز کونسل کے ممبر، اراکین بلدیہ بیٹھ کر عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور بی جے پی صرف نفرت اور زہر اگلتے رہتی ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کی عوام بی جے پی سے تنگ آنا اور بی جے پی سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہے۔ اور خاص طور سے میں تو تلنگانہ بلکہ پورے بھارت کی مہیلاؤں سے، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا۔ گیس کا سلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لیے کرنا کیونکہ گیس کے سلنڈر میں مودی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے، اتنا مہنگا گیس کا سلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا 1200 روپئے کتنا ہو گیا؟ 1600 چلر روپئے۔ یہ مودی جی کا کارنامہ ہے، یعنی مہیلاؤں کے نام پر، خواتین کے نام پر ووٹ تو حاصل کیے، مگر آج گیس کا سلنڈر 1600 روپئے ہو چکا ہے۔ تو پورے بھارت کی جنتا کو یہ دیکھنا پڑے گا، خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو، کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری بات کہ چائنا کا نام ہمارے وزیر اعظم نہیں لیتے۔ آج ہمارا وطن 2000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین چائنا کو کھو چکا ہے۔ چائنا ہماری 2000 اسکوائر فٹ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بھارت ایک چھوٹی اکانومی ہے، چائنا بڑی اکانومی ہے، میں کیا کروں؟ ہم چھوٹی اکانومی ہے، چین بڑی اکانومی ہے، کامن سینس ہے، میں کیا کروں؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آر ایس ایس کے لوگ جو آج کل پینٹ پہن کر لٹ پھرا رہے ہیں، ہم وہ بی جے پی کے ان بھکت جو سوشل میڈیا پر تھکتے نہیں، مودی کی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں، کیا بھارت چھوٹا ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی چھوٹی، چین کی اکانومی بڑی؟ ملک اکانومی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مودی جی، ملک بڑا ہوتا ہے بڑا دل رکھنے سے، بڑا جگر رکھنے سے۔ آپ کی پارٹی میں آپ 300 ایم پی رکھ کر بھی آپ کے پاس نہ بڑا دل ہے نہ بڑا جگر ہے کہ آپ چین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہیں کہ 2000 کلومیٹر تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اکانومی
کہ بنیاد پر ملک چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر یوکرین کیوں لڑ رہا ہے رشیا سے؟ 79 میں ویتنام امریکہ سے کیوں مقابلہ کیا؟ 1980 میں ایک چھوٹا افغانستان USSR سے کیوں مقابلہ کیا؟ اور اگر اکانومی کی بنیاد پر ملک چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فلسطینی جس کے پاس پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر کیا کہیں گے ان کو آپ؟ بتائیے آپ، آج بی جے پی اور بھارت کے وزیر اعظم کے پاس ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے، ملک کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت چھوٹا ہے اکانومی کی وجہ سے۔ پھر کون سے وشوا گرو کی بات بھارت کے وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم چھوٹی اکانومی ہے، چین بڑی اکانومی ہے۔ ارے چھوٹے بڑا یہ کب سے پیدا ہو گیا؟ یہ بات کہہ کر بی جے پی نے اس بات کو قبول کر لیا کہ نریندر مودی چین کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، نریندر مودی چین سے ہماری زمین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہیں۔ ارے ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ زمین کی بچائے، ملک کی، وطن کی، دیش کی زمین کو بچائے، اور ہمارے وزیر اعظم یہ کہتی ہیں ہم چھوٹی اکانومی ہے، وہ بڑی اکانومی ہے۔ اب پوری دنیا میں کیا پیغام چلا گیا؟ امریکہ کو کیا پیغام گیا؟ برطانیہ کو کیا پیغام گیا؟ آسٹریلیا کو کیا پیغام گیا؟ ملیشیا کو، سنگاپور کو، ساؤتھ کوریا کو، جاپان کو کیا پیغام گیا؟ کہ بھارت چین کو بڑا مانتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے۔ میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئی تمہارا نیشنلزم؟ یہ تمہارا نیشنلزم ہے؟ کامن سینس یہ نہیں ہے، کامن سینس یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کامن سینس یہ بھی ہے مسٹر مودی کہ بھارت ایک نیوکلیئر پاور ہے، بھارت ایک نیوکلیئر پاور ہے، یہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ مگر افسوس، سوال اب طے کرنا پڑے گا بھارت کی عوام کو کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجلس جنید اور نصیر کی موت ہوئی گھاٹمیکا میں جو راجستھان میں ہے، ان کو ہریانہ لے جا کر کڈنیپ کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مجھے موقع ملا، یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں اس گھر کو گیا، جس گھر میں جنید کے گھر کو گیا، وہاں پر جنید کے 6 اولاد اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے، اس کی 7 اولاد کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی۔ ہم خالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک زندہ لاش کی طرح، جب اس کے گھر والے ان معصوم بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جنید کی اولاد ہے، یہ جنید کے بڑے بھائی کی اولاد ہے، اور رو کر کہہ رہے تھے بتاؤ اویسی اب ان بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنید اور نصیر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس عظیم بھارت کے شہری تھے۔ رائٹ ٹو لائف بھارت کے سمویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا تو کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اور سیکولرزم کی بات کرنے والے کانگریس کے لوگ، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو، جنید اور نصیر کو جس بربریت سے کڈنیپ کر کے جلا دیا گیا، یہ سو کالڈ نام نہاد گاؤں رکشکوں کی وجہ سے جو ایک ٹیررسٹ بن چکے ہیں۔ راجستھان کے چیف منسٹر نہیں گئے، مگر آج معلوم ہوا کہ شاید اشوک گہلوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ مجلس کہہ رہی تھی۔ تو راجستھان کی عوام نے دیکھ لیا کہ میں نے آج سے 4 مہینے پہلے جے پور میں جا کر کہا تھا کہ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ کم ہے، تو تھوڑا بڑھا دیا گیا، کچھ 300 کروڑ یا 350 کروڑ کچھ کیے۔ جنید اور نصیر کی موت پر چیف منسٹر نہیں گئے بلکہ ایک شادی میں گئے تھے،
वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन और मेदक के सदर भी खदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मंजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर खदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला टिम्बरिस के स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है खदीर खान का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का IPC का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने रुक जाइए जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है। यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहते हुआ खून जो वारिस का था, और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है, और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है डिसीजन का, बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी
تو سب نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اگر ہٹانا ہے تو امپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کا طریقہ کار دیا گیا تھا. تو یہ ہم کو کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے. کیا تیاری شروع کرنا کہ نفرت کا خاتمہ ہو, امن کی جیت ہو, اور تلنگانہ کی جو ترقی ہے اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے. آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں؟ آپ امبیڈکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا, یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے, امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر ناکام ہو جائے. ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے. ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے. یہ کام مجلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے. اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا. ہم اپنے مرومین کو, اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے. آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو. جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی. اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی. مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی, مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی, اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا, سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا, اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے. تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا. اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے, یہ میں نہیں شیفالی ہے, یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد جب میڈیا کو ہی ملوں گا تو میڈیا کو ہی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے. تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے. تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا, یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا. یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ 2 فون رکھ لو, پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے. تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر, نہیں 2 تو بعد میں آیا, 35497 ملایا لگا کے انگلی سے, نہیں معلوم یہ بچوں کو. وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں, سالار اٹھائے فون, گرجدار آواز, ہلو, آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا. بولے سالار ایسا ہوا, سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے. یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے. میرے عزیز دوستو, انہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اگر آج اسدالدین اویسی کھڑا ہے, ممتاز خان بیٹھے ہیں, ایم ایل اے بن کر سب بیٹھے ہیں, تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے. پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے, ہم باغیامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے.
عبد الواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا۔ لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو، اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے، جس شخص نے مجلس کے لیے ایک سانس لی تھی، مجلس کے لیے، اس محمد غوث نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجلس کے قائدین کو شہر بدر ہونا پڑا، مجلس کے قائدین کو بولتے حیدرآباد سے نکلو، ان حیدرآباد میں نہیں رہنا، دور دور جا کر مجلس کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں۔ مجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلوموں کی ایک قیادت بن سکتی ہے۔ مجلس نے یہ پیغام دیا ہے، اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں کمزور طبقات کی سیاسی نمائندگی ہوگی، ایم ایل ایز ہوں گے، کارپوریٹر ہوں گے، ایم پی ہوں گے، گرام پنچایت میں نمائندے ہوں گے، تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا، وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارالسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تبصرہ کر دو، کم سے کم اس پر تبصرہ کرو، ریاکشن دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو مجلس کو اور مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو اور مضبوط کریں گے۔ ریاست جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں پر مجلس آج کام کر رہی ہے، ہم مجلس کو کامیاب کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد مجلس کو سیاسی طاقت بخشنا ہے۔ میں اپنے رفقاؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم اور ہم جب خبروں میں جا کر آرام سے سو جائیں گے تو یہ تشنگی لے کر ہم اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے کہ کاش میں کچھ وہاں پر جا کر کچھ کر دیتا، اپنی جماعت کا پرچم لگا دیتا، اپنی جماعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا کہ ووٹ دو مجلس کو۔ یہ تشنگی ہم لے کر اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو ہمارے جذبے کو زندہ رکھے، اللہ ہماری اس فکر کو زندہ رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کی ایثار کو زندہ رکھے، اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایثار کے راستے پر چلیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، ہم بھی دیں گے۔ اور مجلس کے مخالفین کو میں کہوں گا کہ تم جتنا بولنا چاہے بولو، تمہارا جتنا لکھنا چاہے لکھو، تم جتنا الزامات لگانا چاہے لگاؤ، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 65 سال سے تمہارے جھوٹی باتوں کا اثر نہیں پہنچا تو اب کیا پہنچے گا پیارے؟ پکارو جتنا پکارنا ہے۔ ہم کو معلوم کہ ابو جہل ناکام ہونے آیا ہے، ابو جہل ناکام ہی ہوگا۔ یزید کے پاس طاقت تھی مگر پلید تھا، بدنام ہوا، اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، نمرود کے پاس طاقت تھی، مگر اللہ نے موسیٰ کو کامیاب کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کو دیکھ کر لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں، ہم اقتدار یا طاقت کی پوجا نہیں کرتے، ہم انصاف کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ پیغام کو سمجھیے، اور اسی سے ہم کو مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ اللہ اس سرزمین کو دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے، یہ اداروں کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ جو اعزاز اللہ نے ہم کو اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اللہ ہم کو ان نعمتوں سے، انعامات سے ہماری نسلوں کو اللہ نوازے کہ ہم اس جماعت کے اس بوجھ کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے رہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کا کام کرتے رہیں۔
मैं फिर से सलाम करता हूं हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे उन ज़ईफ मंजलिस के अराकीन को जो आज अपने घर में बैठकर शायद उनका पोता या उनका नवासा इनको दिखा रहा होगा कि देखो आज जिस दफ्तर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया था, आज वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इन बुजुर्गों को भी सलाम करता हूं। मैं अपने उन बुजुर्गों को याद भी करता हूं जिनके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। मैं उन तमाम अराकीन को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे, अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे अपने तरीके से समझाती हैं कि ये रास्ता है, ये सही तरीका है। यकीनन आपके मशवरों की, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। ये आसान काम नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम एक मुश्किल काम कर रहे हैं, मगर वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें मुश्किलात ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें चैलेंजेस ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी है जिसमें जालिम से मुकाबला ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी नहीं जिसमें जालिम से मुकाबला करते हुए हक की सरबुलंदी के लिए जान चली जाए। वही जिंदगी कामयाब होती है। अरे बुज़दिलों की तरह, गीदड़ों की तरह जालिमों के आगे घुटने टेक देना ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। गुलामी करना है तो जमीन व आसमान के खालिक की बनाई हुई जमीन, उस खालिक की गुलामी करना है। हमको अपने हक के लिए लड़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप आए, मगर मेरी इस बात को सुनिए, समझिए। अब तेलंगाना के जो जिम्मेदारान हैं, तेलंगाना के इलेक्शन के लिए तैयारी करिए। ये समझिए कि असेंबली इलेक्शन का बिगल बज चुका है। अब ये सोचकर हमको अपने इलाकों में, अराकी असेंबली के हलकों में, गांव में जाना है और इस पैगाम को पहुंचाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।